الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 113 और पहले सिपारे का चौथा हिस्सा जहाँ से शुरू होता है। इस रुकू में 3 बातों का तज़किरा है। एक तो यहूदियों और नसरानियों के एतराज़ात और नंबर 2 उनकी एक बदतरीन और बुरी आदत इबादत से रोकना और नंबर 3 बेहुदा और बेजा दावे करना। वक़ालत यहूद लैसत नसारा, यहूदी नसरानियों पर और नसरानी यहूदियों पर एतराज़ कर रहे। वक़ालत यहूद, कहा यहूदियों ने, लैसत नसारा, नसारा नहीं है, अला शैइन, सिरे से किसी भी दीन पर, अला शैइन किसी दीन पर, कोई निजात का ज़रिया उनके पास नहीं है। गोया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को भी नहीं मानते। वक़ालत नसारा, और नसारा ने कहा, लैसत यहूद अला शै, यहूद नहीं है किसी हकीकत पर, किसी दीन पर। वहुम यतलून अल किताब,
حالانکہ دونوں کے دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ دونوں کے دونوں صاحب کتاب ہیں۔ یہودیوں کے پاس بھی کتاب تورات ہے اور نصارہ کے پاس بھی کتاب انجیل ہے، تو ہر ایک فیصلہ کر سکتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی قسم کی باتیں کہی ہیں ان لوگوں نے بھی، لا یعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان لوگوں کی طرح، جیسے یہودی کہتے ہیں، جیسے نصرانی کہتے ہیں، اسی قسم کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہی ہیں جو نہیں جانتے۔ نہیں جاننے سے مراد مشرکین عرب ہے، کہ وہ لوگ جو مشرکین ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ کسی دوسرے کو نہ ماننا، کسی دوسرے کو تسلیم ہی نہ کرنا۔ لیکن یہ تینوں کے تینوں طبقے، یہود، نصارہ اور مشرکین، تینوں کے تینوں اسلام کے تو مخالف ہی ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک ہی ملت ہے، ایک ہی گروہ ہے، سب کے سب مل کر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مضامین میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، دوسری بات، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ عبادت سے روکنا، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے روکنا۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، اس بات سے کہ ان مساجد میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کر رہا ہو، فی خرابہا، ان مسجدوں کو ویران کرنے کے بارے میں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے لوگوں کے لیے، اولئک یہ لوگ، ما کان لہم نہیں زیب دیتا انہیں، ان یدخلوہا کہ وہ مساجد میں داخل ہوں، الا خائفین مگر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان کو جانا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت اللہ جانے سے مشرکین جب روکتے تھے، اور خاص طور پر اس موقع پر کہ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ السلام کو روک دیا گیا، تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کو وہاں روک دیا گیا، اور تعصب اور بغض کی بنیاد پر کہنے لگے ہم آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کچھ معاہدے کیے، کچھ شرائط طے پائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام سے واپس تشریف لے گئے، اور پھر آئندہ سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمرے کے لیے بعد میں آئے، اور یہ کہا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر سے انہوں نے روکا۔ شان نزول اس آیت کا تو یہ ہے، لیکن حکم اس کا عام ہے، صرف اسی مقصد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر آج بھی کوئی آدمی مسجد سے کسی کو روکتا ہے تو یہ سب سے بڑا ظالم شمار کیا جائے گا۔ آج مسجد سے کیسے روکتا ہے؟ کسی کو منع کرتا ہے کہ آپ نے یہاں آ کے نماز نہیں پڑھنی، تو یہ بھی روکنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی آدمی روکتا تو نہیں ہے، عمل سے، زبان سے تو نہیں روکتا، لیکن کچھ کام ایسے کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد کی آبادی متاثر ہوتی ہے اور مسجد میں نمازیوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی مسجد سے روکنے والا شمار کیا جائے گا، اور مسجد کے ویران کرنے میں یہ کوشش کر رہا ہے، عمل ایسا کرے۔ نمبر تین، اسی طرح سے کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو کر مسجد میں ایسا عمل کرے جس سے نمازیوں کو پریشانی ہو، مسجد کے اندر آ گیا ہے اور وہ خود کوئی ایسا عمل کر رہا جس سے دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی اس قسم کی موذی بیماری میں مبتلا ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، ایسے کو حکم ہے کہ وہ گھر میں پڑھ لے، وہ نہ آئے۔
تو یہ بھی گویا کہ ایذا دینے کی طرح ہے۔ اسی طرح سے اگر مسجد کی انتظامیہ اس قسم کی ہے کہ وہ کوئی ایسے اعمال اور ایسے افعال کرتے ہیں، ایسے قوانین اور ایسے ضابطے بناتے ہیں کہ جن قوانین اور ضابطوں کی بنیاد پر دین کی محنت مسجد میں رک جائے اور دین کا کام رک جائے اور لوگوں کو جو فیض اور فائدہ پہنچ رہا ہے وہ رک جائے، تو یہ بھی ظالم شمار کیے جائیں گے، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ظالم میں شمار ہوتی ہیں۔ ایسے شخص یقیناً ظلم کرنے والے ہیں جو مسجدوں میں اللہ کی یاد سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے منع کرنے سے مراد چاہے عبادت سے روکیں، چاہے مسجد کے اندر دین کی بات کہنے سے کرنے سے روکیں، درس قرآن درس حدیث سے، یا کوئی اصلاحی واعظ ہو اور وہ کوئی شخص بات ٹھیک کر رہا ہو، اس کی بات کو بلا وجہ کوئی روکتا ہے، تو یہ سارا اسی زمرے میں آتا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسوں کو زیب نہیں دیتا ان یدخلوها کہ وہ داخل ہو مسجدوں میں الا خائفین، مگر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے جانا چاہیے، انہیں خوف ڈر رکھنا چاہیے اللہ پاک کے عذاب کا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت کے فیصلے مقدر ہو جاتے ہیں۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم رخ کرو گے، جہاں تم رخ کرو گے، فثم تو وہاں، وجہ اللہ اللہ کی تجلیات کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ وسعتوں والا اور جاننے والا ہے۔ یہ وللہ المشرق والمغرب کی جو بات آئی ہے، اسی موقع پر جب مشرکین کو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روک دیا تھا، تو روکنے کے بعد مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تو کوئی بات نہیں، آپ جہاں پر بھی اللہ کی بندگی کریں گے وہاں آپ اللہ کی کو پاؤ گے۔ تو یہاں اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آنی چاہیے اور یہ نہیں مفہوم لینا چاہیے کہ جس طرف رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگلی آیات میں دوسرے سپارے کے اندر صاف صاف موجود ہے کہ تم چاہے مکہ میں ہو اور یا مکہ کے باہر دنیا کی کسی بھی سرزمین میں ہو، اب آپ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف آپ کے لیے نماز میں رخ کرنا لازم اور واجب ہے۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا تو فرض کا درجہ ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے سفر میں ہو چاہے آپ حضر میں ہیں۔ آگے جب وہاں بات آئے گی تو ہم مسائل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے یہ مفہوم نہیں ہے، اس سے مطلب یہ ہوا کہ تم جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی اللہ کی بندگی کرو گے تم اللہ کو وہاں پاؤ گے، اللہ پاک کی مدد تم پاؤ گے، جہاں پر بھی تم اللہ کی بندگی کرو، چاہے مشرق میں چاہے مغرب میں، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، حرم بھی اللہ کا، مدینہ منورہ بھی اللہ کا، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں وہاں جا کر آپ اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو ایمان والوں کو تسلی دی گئی۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ پاک وسعتوں والا اور جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہاں یہودیوں نصرانیوں کے عقیدے کا رد پیش کیا گیا ہے، اور وہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ لوگ یوں کہنے لگے اتخذ اللہ ولدا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا لیا ہے، اللہ نے ٹھہرا لیا ہے، ولدن اپنا بیٹا، اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہودی بھی کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام عقائد کو رد فرمایا، 5 دلائل ذکر فرمائے رد کرنے کے لیے۔ پہلی دلیل، سبحانہ، اللہ پاک پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ اولادوں کے سلسلے سے وہ پاک ہے، رشتوں کے سلسلے سے وہ پاک ہے۔ ایک اجمالی جواب یہ دے دیا، سبحانہ، اللہ پاک ان تمام سلسلوں سے، ان تمام رشتوں سے، ان نعتوں سے اللہ پاک منزہ اور مبرہ اور پاکیزہ ہے۔ دوسری دلیل دی، بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا اسی کا ہے، تو اسے بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ اسی کے قبضہ میں ہے۔ تم بھلا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں آسمان کی اور زمین کی کوئی شے ہے؟
یا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں آسمان و زمین کی کوئی شے ہے؟ بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی ہر شے، تمام چیزوں پر اسی ہی کا قبضہ ہے، اسی ہی کا کنٹرول ہے۔ نمبر 3، کل لہو قانتون، سب کے سب اس اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ بھی اسی کے سامنے جھکے ہوئے، عزیر بھی اس کے سامنے جھکے ہوئے۔ بھلا جو کسی دوسرے کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے وہ کیسے کسی کا معبود ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اور نمبر 4، بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی نے تو آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا بغیر نمونے کے، بدیع پیدا کرنے والا، لیکن ایسا پیدا کرنے والا جس کا پہلے کوئی نمونہ، کوئی ماڈل، کوئی اس کی شکل نہ ہو۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے۔ تو پھر وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اللہ پاک وہ مالک ہے، وہ ذات ہے، اذا قضا امرن، جب کوئی وہ فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول، بے شک وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جس کو پیدا کرتا ہے اسے اتنا کہتا ہے پیدا ہو جا، تو وہ شے پیدا ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ کیا یہ ساری کی ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہیں؟ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام تو خود ایک انسان ہیں، محتاج ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو رزق اور روزی کی ضرورت ہے، اور ان کی والدہ ہیں، اور اسی طرح سے ان کو انسانی حوائج اور ضروریات لائق ہیں، اور ان تمام جو رب کے کی صفات ہیں، ان تمام صفات سے وہ پاک ہیں، ان تمام صفات، یہ ساری صفات ان کے اندر نہیں ہیں، تو کیسے آپ ان کو رب مانتے ہو؟ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہنے لگے اللہ تبارک تعالی نے بنا لیا بیٹا، سبحانہ، اللہ پاک پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، کلن سب کے سب آسمانوں والے اور زمینوں والے، لہو اس اللہ کے لیے، قانتون جھکنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے عجیب نرالے انداز سے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ، بے شک وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، مشرکین کا ایک سوال تھا، ٹھیک ہے ہم ایمان لانے کو تیار تو ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اس طرح سے ہمیں معجزات لا کے دکھائیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ یہ کرنے لگے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات سے، ایسے معجزات آپ ہمیں بھی دکھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور نابینوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا ہو جاتے تھے، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، ہمیں بھی کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس سے ہم آپ کو رسول مانیں۔ تو منہ مانگا معجزہ مانگا انہوں نے کہ ہم جس طرح سے چاہتے ہیں ایسے معجزات دکھائیں، تو اس کا جواب دیا۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، یا کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی اہل کتاب نہیں، یہود نہیں، نصرانی نہیں، کون؟ مشرکین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، لولا یکلمنا اللہ، کیوں بات نہیں کرتا اللہ پاک ہم سے بات ایسے کیوں نہیں کرتا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے خود بات کی تھی؟ او تأتینا آیہ، یا اللہ پاک ہمارے اوپر کوئی براہ راست نشانی کیوں نہیں اتارتا؟ جو ہم نشانی مانگتے ہیں اس قسم کی نشانی دو۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہا کذالک قال، کسی طرح سے کہا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، اسی قسم کے مطالبات تو پہلوں نے بھی کیے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، پہلوں کے اور ان کے دل سب کے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ملے جلے دل ہیں، ایک ہی سوچ رکھتے ہیں، ایک ہی فلسفہ گردانتے ہیں کہ ایسی دلیلیں لے کے آؤ، ایسی دلائل لے کے آؤ، اپنی مرضی کے دلائل تم مانگتے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرضی کے دلائل اگر دیے گئے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام سے قوم نے معجزہ مانگا کہ یہ اس پتھر سے اونٹنی نکلے، اور ہمارے سامنے اونٹنی نکلے اور وہ بچہ بھی جنے، تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے یہ معجزہ دکھا دیا۔
اونٹنی نکل آئی، لیکن یہ صاف صاف سمجھا دیا کہ اگر اس کے آنے کے بعد نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ منہ مانگا معجزہ مانگنے کے بعد اگر اللہ پاک وہ معجزہ عطا کر دیتا ہے اور پھر بھی قوم نہ مانے تو اللہ پاک کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، استئصال کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کی جڑ ہی اکھیڑ دی جاتی ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ جناب انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے آپ دسترخوان اتاریے اور اس دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہو اور ہم دیکھیں اور ہم اسے کھائیں۔ تو کہا ان اللہ منزل علیکم، دیکھو اللہ پاک اتار تو دے گا، لیکن اگر اس کے بعد تم نے نہیں مانا تو پھر اللہ پاک یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایسی سخت سزا دوں گا جیسے کسی کی سزا نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ منہ مانگا معجزہ جب قومیں مانگتی ہیں اور پھر معجزے کے آنے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی طرف سے تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی قوم کو منہ مانگا معجزہ نہیں دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے اول مخاطبین جو تھے وہ منہ مانگا معجزہ نہیں اس لیے دیا گیا، اور کچھ دیے بھی ہیں۔ شق قمر کا مطالبہ کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ دیا بھی گیا، اور کچھ اس قسم کی چیزیں دی بھی گئی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہر بات جو تم مانگو وہ دیتے چلے جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ قد بینا الآیات، ہم نے نشانیاں کھول کر بتا دی ہیں، نبی کی رسالت پر دلائل بہت سارے سمجھا دیے، نبی کی نبوت پر بہت سارے دلائل سمجھا دیے ہیں، اب جو نہیں سمجھتا تو اس کو کیا کیا جائے۔ قد بینا الآیات، بہت ساری نشانیاں ہم بیان کر چکے ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہوں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، وہ کیا تسلی کہ جب وہ معجزات مانگتے اللہ کی طرف سے وہ معجزات نہ دیے جاتے تو دل غمگین ہوتا اور یہ خیال آتا کہ شاید یہ معجزہ مل جائے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس پر نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی، آپ غم نہ کریں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کو اللہ نے نذیر اور بشیر بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والا، جو مانے اس کو خوشخبریاں سنائے اور جو نہ مانے اسے آپ ڈر سنائیں۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی رسالت ہے، یہ آپ کا وظیفہ، یہ آپ کا عمل ہے۔ باقی معجزات ہر ان کی بات کا ماننا وہ آپ کے اختیار، آپ کے بس میں نہیں ہے، ہر معجزہ لا کر دکھانا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بنایا ہے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کو بیان کرنے کے لیے، بشیرا ونذیرا، خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا۔ اور وقت ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں کہ یہ کیوں دوزخ میں آئے۔ آپ نے ایک دعوت دے دی، آپ نے سمجھا دیا، اس کے بعد نہ سمجھے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخالفین کے بارے میں کچھ نہ کچھ آدمی لچک دکھاتا ہے تو کہا کہ شاید لچک دکھانے پر یہ مان جائیں، یہ ایمان لے آئیں، تو صاف صاف تنبیہ کر دی کہ یہود و نصارہ آپ کے ہم نوا نہیں ہو سکتے۔ ولن تردا، ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، ولن تردا، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، عن کا آپ سے، کون؟ الیہود، یہودی، ولن نصارہ، اور نہ ہی نصارہ آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ مکمل طور پر آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں۔ ان کو خوش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ تعلیم بھی انہی کی لے کے آئیں، آپ نظریات اور عقائد بھی ان کے اختیار کریں، آپ ثقافت بھی انہی کی لیں، آپ اپنے معاملات بھی انہی کی طرز زندگی پر اپنانے کی کوشش کریں، تو اس طرح سے ایک رضا اور آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، ورنہ دوستی کی کوئی صورت نہیں۔ یعنی دوستی کی یہی صورت ہے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر، آپ اسلام کو چھوڑ کر آپ یہودیت اختیار کر لیں، یا آپ نصرانیت کو چھوڑ کر آپ آپ اسلام کو چھوڑ کر آپ نصرانیت اختیار کر لیں، تو یہ ایک صورت ہے، تب تو آپ سے یہ خوش ہوں گے، ورنہ آپ اسلام پر جتنا برقرار رہیں گے، پہلے دن سے یہ بتا دیا کہ جس قدر آپ اسلام پر، اللہ کے احکام پر برقرار رہیں گے، یہ آپ کے دشمن بنے رہیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ان سے یاری دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، ان سے تعلق نہیں ہو سکتا۔
تو کبھی بھی آدمی غیر مسلم قوموں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو اپنے کی طرف اپنے سے مانوس کرنے کے لیے احکام کو نہ چھوڑے، ضروریات دین کو نہ چھوڑے، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ان کی تہوار کے موقع پر مبارکباد دینا بھی بدترین گناہ ہے کہ غیر مسلم کسی اس کی ایک قومی ان کا تہوار ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، ان کی مذہبی خوشی ہے، اس مذہبی خوشی میں ہمارا مسلمان وہاں شریک ہو رہا ہے، اس مذہبی خوشی کے اندر ہمارا مسلمان اسے مبارکبادی دے رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ سراسر گناہ ہے۔ نصارہ کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، اور 25 دسمبر کو اگر کوئی ہمارا مسلمان انہیں اس کی خوشخبری دے رہا، بشارت دے رہا، یا یہ کہ مبارکبادی دے رہا ہے، تو گویا کہ اس کے باطل اور غلط نظریے کی تائید کر رہا ہے، کفریہ نظریے کی تائید کر رہا، تو کفریہ نظریے کی تائید کرنا ہی تو کفر ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، کبھی بھی آپ سے یہ راضی نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں، ان کے دین کی اتباع کر لیں، اور یہ آپ کے لیے ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک مستقل دین دیا ہے، ایک مستقل اللہ نے آپ کو ملت دی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ آپ اس پر آپ کاربند رہیں اور اس پر آپ گامزن رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ان ھدی اللہ، ہدایت راستہ تو ھو الھدی، وہی ہے جو اللہ کا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، اور وہ دین اسلام کا راستہ اب جو اللہ پاک نے بتایا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ پیروی کر لیں گے أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، چلو بھائی چلو ٹھیک ہے، جو بات ان کی آئے مانتے جاؤ، یہودیوں کی بھی مانتے جاؤ، نصرانیوں کی بھی مانتے جاؤ، بڑی اہم بات ہے۔ اپنی تہذیب کو بدل دو اور ان کی تہذیب کو اختیار کر لو، اپنی ثقافت کو بدل دو، یہودیوں کی ثقافت، نصرانیوں کی ثقافت اپنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، جب عرب سے اسلام عجم کی طرف گیا اور عجم کے علاقے فتح ہوئے، یہودیوں اور نصرانیوں کے علاقے فتح ہوئے، جہاں یہ قومیں آباد تھی، روم کے علاقے، نصرانی جہاں آباد تھے، یہودی اور نصرانی جن علاقوں کے اندر آباد تھے، جب یہ علاقے سارے فتح ہوئے، اسی طرح سے مجوسیوں، آتش پرستوں کے علاقے جب آباد ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو یہ عہد نامہ جاری کیا، یہ خط لکھا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اختلاط نہ کرنا، ان لوگوں کے ساتھ اختلاط نہ کرنا، تمہاری تہذیب بدلنی نہیں چاہیے، تمہاری ثقافت بدلنی نہیں چاہیے، تمہیں ایک اسلامی تشخص تمہارا بدلنا نہیں چاہیے، اسلامی تشخص تمہارا برقرار رہنا چاہیے۔ تو کتنی اہم بات ہے، آج ہم اپنے اسلامی تشخص کھو بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تشخص دیا ہے، آج لوگ کہتے ہیں ارے داڑھی سے کچھ نہیں ہوتا، ٹوپی سے کچھ نہیں ہوتا، کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہاں یہ آواز، برقعے سے کچھ نہیں ہوتا، اسلام کوئی سارا برقعے میں ہے، تو بھئی یہ اسلام کا تشخص ہے، یہ اسلام کی ایک وردی ہے، یہ تشخص اسلام نے آپ کو دیا ہے، یہ اللہ کے نبی تمہیں تشخص دے کر گئے ہیں، تمہیں ایک وضاقتہ دے کر گئے ہیں، تمہیں ایک شکل دے کر گئے ہیں، تمہیں ایک تہذیب دے کر گئے ہیں کہ تم دنیا میں پہچانے جاؤ گے، اسی عمل سے پہچانے جاؤ گے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار سے پہچانے جاؤ گے، اور اپنی وضاقتہ سے پہچانے جاؤ گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخص دیا۔ آج اگر ہم اس تشخص کو کھو بیٹھتے ہیں اور ہم ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اپنے طور طریقے سارے ان کی طرح اپناتے ہیں، اور اپنی لباس انہی کی طرح اپناتے ہیں، اپنی تعلیم انہی کی طرح، اپنی تجارت انہی کی طرح، معاملات، معاشرت، شادی بیاہ، خوشی غمی، سب کے سب انہی کی طرح کرتے ہیں، تو پھر سنو آگے کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ ان کی پیروی کرتے ہیں، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کو علم ہو چکا،
آپ کو علم ہو چکا کہ ان کی پیروی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے پاس وحی آ چکی، آپ کے پاس قرآن آ چکا، آپ کے پاس نبی کی سنت آ چکی، اس کے بعد بھی تم اتباع کرو گے تو سنو، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ کے عذاب سے بچانے والا، من ولی کوئی ساتھی آپ کا نہیں ہوگا، ولا نصیر اور نہ مددگار ہوگا، اللہ کے عذاب کو ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا پھر۔ اور اللہ کے عذاب پھر دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف خسف اور مسخ ہو کہ جناب بستیوں کی بستیاں دھس جائیں اور زلزلے آئیں، ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ جن یہودیوں اور نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ان کے در پر جائیں گے، بالآخر وہی ان کو ستانا شروع کریں گے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انہی کا غلام بنا دے گا، یہ ذلت ہے، یہ اللہ پاک کا عذاب ہے۔ انہی غیروں کا تمہیں غلام بنائے گا اور پھر وہ تمہارے پر ظلم اور زیادتیاں کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور سنو جو لوگ تلاوت، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر یعنی قرآن پر۔ ہاں بعض یہودی ایسے بھی تھے جو مسلمان ہوئے، بعض نصرانی بھی ایسے تھے جو مسلمان ہوئے، تو ان کا بیان ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو ایمان لائے قرآن پر، اور بعض نصرانی ایسے ہیں جنہیں ہم نے انجیل دی ہے اور وہ ایمان لائے قرآن مجید پر۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ یتلونہ، اس کی تلاوت کر دیں، حق تلاوتی، جیسا تلاوت کا حق ادا کر دیں۔ اور تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف تلاوت نہیں، تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، معنی بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، عمل کی بھی کوشش کی جائے۔ تو لہذا تورات میں اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات تھیں، جو لوگ تورات اور انجیل کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں ان کا تذکرہ موجود ہے، انجیل میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے انہوں نے گویا کہ تورات اور انجیل کا تلاوت اس طرح سے نہ کی جس طرح سے تلاوت کرنے کا حق تھا۔ تو پتہ چلا کہ حق تب ادا ہوگا کہ جب آپ معنی پر بھی عمل کریں۔ اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ ایمان لانے والے ہیں قرآن پر، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں یہ تو خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا 5ویں رکوع سے یہاں تک 14ویں رکوع تک کا جو بیان تھا وہاں بھی یا بنی اسرائیل سے آغاز ہوا تھا، اور یہی بھی یا بنی اسرائیل سے، اور اس یا بنی اسرائیل سے لے کر اس یا بنی اسرائیل تک تمام کا تمام خطاب یہ یہود کو، اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، اور اس میں یہودی بھی آتے ہیں اور اس میں نصرانی بھی آتے ہیں۔ تو ان کو خطاب کر کے ان کی جو اندر کی بیماریاں تھیں، روحانی بیماریاں، ان بیماریوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور یہ تفصیل سے پیچھے ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اب ان کا ایک دعویٰ یہ تھا، نصرانیوں کا بھی دعویٰ تھا، یہودیوں کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم تو ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں۔ ادھر مشرکین عرب جو مکہ میں رہنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا، ان لوگوں کا بھی یہ نظریہ اور دعویٰ تھا کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر اور وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں کہ یہ تمام اقوام ان پر جمع تھی، یہودی بھی جمع، نصرانی بھی جمع اور مشرکین عرب بھی۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں نبی بن کر آئے، تو یہ 3 طبقے بڑے مذہبی طبقے تھے، یہودی، نصرانی، مشرکین عرب۔ مشرکین عرب کے پاس شرک تو تھا ہی تھا، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ٹھیک بھی چلی آ رہی تھی، مثلا حاجیوں کی خدمت کرنا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہاں تک کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے میں انہوں نے اس کا التزام اور اہتمام کیا کہ حرام مال نہیں لگایا، اور پیسہ زیادہ جمع نہیں ہو پایا تو بیت اللہ کا کچھ حصہ انہوں نے باہر کر دیا، جس کو ہم حتیم کہتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ طے کر لیا کہ ہم حلال مال اس میں لگائیں گے، ہم حرام مال نہیں لگائیں گے۔
تو یہ تین بڑے طبقے تھے مذہبی طبقے، ہر ایک کا مدعا اور ہر ایک کا یہ نظریہ اور دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی حقیقت سمجھائی کہ اب اس کے سمجھنے کے بعد دیکھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب مسلمان ہیں، یہ یہودی ہیں، یا نصرانی ہیں، یا مشرکین ہیں۔ دیکھو یا بنی، پہلی بات تو وہی دوبارہ ان مضامین کا پیچھے سے اعادہ کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی، میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہارے اوپر فضیلت کی ہے، تمہیں جہان والوں پر عزت بخشی ہے، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں کفایت نہیں کرے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا مجرم سزا سے بچتا ہے چار راستے اپنا کر، تو ان چاروں کی نفی ہو گئی ہے، یا تو مجرم اپنی جگہ پر دوسرے کو پیش کر دیتا ہے مجھے نہ دی جائے اسے سزا دی جائے، یا کوئی خود سزا اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس کی سزا میں بھگتوں گا۔ آخرت میں فرمایا نہیں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مال بھاری دیا جائے اور بھاری برقم مال دے کر خلاصی حاصل کی جائے، فرمایا ولا يقبل منها عدل، نہیں کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی بڑا عہدیدار آدمی، کوئی اثر رسوخ رکھنے والا سفارش کر دے اور سفارش کر کے کہے کہ بھائی اسے سزا نہ دینا، کہا نہیں ولا تنفعها شفاعہ، وہاں کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ یہ نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی سفارش کرے گا، نہیں فرمایا کسی بھی قسم کی کوئی سفارش وہاں فائدہ ہی نہیں دے گی، ولا هم ينصرون۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی پارٹی مضبوط ہو اور کسی کی کوئی جماعت اور تنظیم مضبوط ہو، اور جماعت کے بل بوتے پر، تنظیم کے بل بوتے پر اور اس اپنے گروہ کے بل بوتے پر آدمی سزا سے بچ جائے، کہا نہیں ولا هم ينصرون، کوئی ناصر نہیں ہوگا مدد کرنے والا، تو کیا ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو، اب ملت ابراہیمی کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی کیا، ملت ابراہیمی کی کیا حقیقت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب آزمائش میں ڈالا، جب امتحان میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے پروردگار نے۔ پتہ چلا کہ امتحان نبیوں پر بھی آتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ امتحان کس پر آئے؟ فرمایا نبیوں پر۔ کہا اس کے بعد؟ کہا علماء پر۔ سب سے بڑے امتحان کس پر؟ نبیوں پر۔ اس کے بعد کس پر؟ علماء پر۔ تو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ امتحانات کا آ جانا یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں ہوا کر دی، امتحانات کا آ جانا اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک طویل عرصہ قوم پٹتی رہی اور فرعون کے ظلم کا شکار رہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان پریشانیوں کا شکار رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ کیا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے معاذ اللہ کوئی ناراض تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم نے چیر دیا، دو ٹکڑے کر دیا، قتل کر دیا، تو کیا زکریا علیہ السلام سے کوئی اللہ پاک ناراض تھے؟ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ دوسروں کے لیے سبق ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور جن قوموں نے اپنے نبیوں کو ستایا ہے تو کیا نبی حق پر نہیں تھے؟ فرشتے کیوں نہیں اترے؟ صفوان علیہ السلام یہ بھی ایک نبی گزرے، کنویں میں لٹکا دیا ظالموں نے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد کیوں نہ آئی؟ تو دیکھو یہ دنیا ہے، دار الامتحان ہے، کبھی مدد اللہ کی آتی ہے اور کبھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ آپ یہ مت تصور کریں کہ ہم صوم صلات کے پابند ہوں گے اور ہم نماز کے پابند ہوں گے اور ہم دیندار بن گئے تو بس اب ہمارا کاروبار 100% درست چلنا شروع ہو گیا، اب ہمارے گھر میں بیماری نہیں آئے گی، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جتنا آپ دین کے قریب ہوں گے بیماریاں اتنا ڈیرے ڈالیں گی۔ یہ ہے آزمائش ہے، لیکن ایک بات کی گارنٹی اور وعدہ ہے، اللہ تمہیں سکون دے گا، تم بیماری میں ہو کر بھی نا شکر ادا کرو گے۔
تمہارے گھر میں 4 دن فاقہ ہوگا، کھانے کو نہیں ملے گا، جب بھی تمہیں اللہ سکون عطا کرے گا تم خوش رہو گے، جو کھا کر تمہیں خوشی نہیں ہوگی جو اس فاقے میں تمہیں خوشی ہوگی۔ یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے رضامندی کی دلیل ہے، نشانی ہے۔ تو دین پر چلنے کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو اچھی بات، نہ ملیں تو ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں گزر گئی ہیں، فاقوں میں گزر گئی ہیں، تنگی میں گزر گئی ہیں، تلخیوں میں زندگیاں گزر گئی ہیں، انبیاء کی زندگیاں تلخیوں میں گزر گئی ہیں۔ اللہ نے دیا بھی ہے بعض نبیوں کو، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام سلطنتیں ہیں، بادشاہت ہیں، بہت اللہ نے دیا۔ صحابہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہے، مال دیا اللہ نے، خوب اللہ نے عطا کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے خوب مال عطا فرمایا۔ بلال ہے، فقر کی زندگی ہے۔ ابو ذر فقر کی زندگی گزری ہے، طویل زمانہ فقر کا گزار دیا۔ عمران بن حسین بیماری کا زمانہ 30 سال بستر پر گزار دیا، 30 سال اٹھنے کی ہمت نہ تھی، ایسے بیمار پڑے رہے، بستر ہی پر اپنی تمام ضروریات پوری ہوتی تھی۔ اس طرح سے وقت گزرا، لیکن کبھی بھی ان کی زبانوں پر شکوے نہیں آئے، گلے نہیں آئے۔ تو اس لیے بس یہ سمجھا کرو کہ اللہ کی طرف سے امتحانات ہیں، ہاں اللہ سے عافیت مانگا کرو، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں تو امتحان سے محفوظ ہی فرما لے، لیکن اے اللہ اگر امتحان تو دے دے تو اے اللہ پھر ہمیں صبر کی توفیق بھی دینا۔ کتنا سخت امتحان، سوچو تو صحیح، کیا اللہ پاک کی کوئی ابراہیم سے ناراضگی ہے؟ دنیا میں ہم امتحان لیتے ہیں کسی کا اس کی صلاحیت کو جاننے کے لیے، اللہ پاک امتحان اس لیے نہیں لیتا کہ اس کی صلاحیت اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ امتحان لیتا ہے نوازنے کے لیے۔ جب امتحان میں کوئی پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو وہاں امتحان کی غرض اور مقصد وہ اللہ کی طرف سے نوازشیں ہیں، عطایا ہیں، اور دوسروں کے لیے سبق ہے کہ دیکھو اتنا بلند مقام پانے والے بھی مصائب سے گزرے ہیں، تو اگر ہمارے پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں برداشت کر لینی چاہیے۔ تو کتنے بڑے امتحان آئے ابراہیم علیہ السلام پر۔ پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر کتنا سخت امتحان آیا کہ آگ میں کود جانے کا حکم آیا، کتنا سخت حکم ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ وہاں سے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لیں اور اس ارض مقدسہ پر جا کے چھوڑے جہاں پر کوئی انسانی رہائش کا سلسلہ ہی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ پھر وہی بیٹا کہ جس کو وہاں چھوڑ کر گئے، جب دوبارہ آئے ایک عرصے کے بعد تو اب چاہیے تو یہ کہ جناب بیٹا ساتھ ہے، دست بازو بنے، کا ذبح کر دو اسے۔ کتنا سخت امتحان ہے۔ تو اس لیے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو ابراہیم کی جہاں سے تعریف اللہ نے شروع کی نا، اور ملت ابراہیمی کی تاریخ، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، ملت ابراہیمی کی تاریخ جہاں سے شروع ہوئی ہے، آغاز ہی مصائب سے، پریشانیوں سے، امتحان سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابتلا کیا، جب ہم نے آزمائش میں ڈالا جو بیت اللہ کے بانی ہیں حضرت ابراہیم، جو مکہ مکرمہ کے بانی ہیں حضرت ابراہیم، رب ان کے پروردگار نے ان کو آزمائش میں ڈالا، بکلمات، چند باتوں سے آزمایا۔ ان کلمات سے وہی مراد ہے کہ اپنی بیوی کو یہاں چھوڑو، یہ کلمہ، یہ بات مراد ہے۔ اسی طرح سے آگ میں ڈالا جانا، یہ مراد ہے۔ اسی طرح سے جناب بیٹے کو قربان کرنا، یہ مراد ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ، تو پھر اللہ پاک نے انعام کیا عطا فرمایا۔ دیکھو پریشانیوں کے بعد انعام آتا ہے، انعام آتا ہے۔ انی جاعلک، کہا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو، انی جاعلک، میں آپ کو بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، پیشوا، راہبر، رہنما آپ کو بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے انعام سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مال مل گیا جی، پیسے مل گئے جی، دنیا کی چیزیں مل گئی، نہیں، آپ کو مقتدا، رہنما، پیشوا بنانا چاہتا ہوں کہ سب کے سب کا آپ پیشوا بن جائیں گے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا، نبی بنایا، اور ایسا نبی بنایا کہ قیامت تک آنے والے سارے لوگ ان کی تعظیم کر رہے۔ یہ قالا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ جب ان کو انعام ملتا ہے، یہ سخیوں کا انداز ہے، بڑوں کا انداز ہے، جب انہیں انعام ملتا ہے تو اپنے انعام میں دوسروں کو بھی شریک کیا کرتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو امام بنا دیجئے۔ امامت سے مراد یہاں نبوت ہے،
اول درجہ نبوت مراد ہے، پھر پیشوا ہونا، مقتدا ہونا، راہبر ہونا، رہنما ہونا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا ینال، نہیں پہنچے گی یا نہیں ملے گی، عہدی میرا یہ وعدہ، یعنی نبوت اور امامت والا وعدہ یہ نہیں ملے گا للظالم، الظالمین، ظالموں کو۔ یہاں سے عصمت انبیاء، انبیاء پاک ہوتے ہیں گناہوں سے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالموں کو میں یہ عہد نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ ظالموں کو میں نبی نہیں بناؤں گا، سمجھے جی؟ تو ظالموں کو نبی نہیں بناؤں گا، تو پتہ چلا کہ نبی ہمیشہ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ اور ظالموں کا ترجمہ آپ گناہ گاروں سے بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، گناہ گاروں کو تو میں یہ اپنا وعدہ نہیں دوں گا، یعنی ان کو نبی نہیں بناؤں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا ایک حصہ ذکر فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں اور اس کے بعد اللہ نے انہیں امتحانات سے کامیاب ہونے پر نوازا۔ اب دوسرا انعام، ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا البیتہ، بیت اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ، مصابہ کہتے ہیں لوٹ کر آنا، واپس آنا، بار بار آنے کی جگہ، اجتماعیت کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا۔ بیت اللہ کو دنیا میں سب سے پہلا گھر کہا جاتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کا سب سے پہلا جو گھر تعمیر کیا گیا اس دنیا کے اندر اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے، وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے۔ اس کی تفصیل چوتھے سپارے کے اندر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو آگے تعمیر فرمایا اور اللہ پاک سے درخواست فرمائی کہ اللہ کوئی ایسی جگہ تو ہو، جنت سے تو میں آ گیا ہوں، میں وہاں جنت میں آپ کی تجلیات کو دیکھتا تھا اور میں وہاں جو ہے وہ آپ کی بندگی کیا کرتا تھا، تو میں یہاں کچھ بندگی کروں، آپ کی عبادت کروں، کس طرف رخ کروں، کیسے کروں، کہاں تجلی ہو، سمجھ میں نہیں آیا، ویرانہ ہی ویرانہ ہے دنیا کے اندر، اجنبیت ہی اجنبیت ہے۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ ملائکہ بھی ساتھ تھے، ملائکہ نے تعمیر کیا۔ بعض محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے ملائکہ نے بنایا پھر آدم علیہ السلام نے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی اور آدم علیہ السلام اس کی طرف رخ کر کے بندگی کرنے لگے۔ بیت اللہ سید اس جگہ پر ہے کہ اس کے سید میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے یہ بیت اللہ اور پوری دنیا کے وسط میں اس کو بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں وسط میں بنا کر اس امت کا قبلہ قرار دیا گیا، چونکہ یہ امت معتدل ہے، امت متوسط ہے، اس لیے اس کا قبلہ بھی متوسط ہے، اس کا قبلہ بھی متوسط بنایا گیا۔ اب یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ کوئی اگر یہ اشکال کرے اور اعتراض کرے کہ آپ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں اور بیت اللہ تو پتھر سے بنا ہوا ہے، لہٰذا پتھروں کی طرف آپ رخ کر رہے ہیں، یا یہ کہیے کہ جس طرح سے اگر کوئی پتھر کو پوجا کرنے والا سامنے پتھر رکھتا ہے اور اس کی بندگی کرتا ہے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے، اور آپ بھی بیت اللہ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ بھی پتھر ہی کو پوج رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت ہم پتھر کو نہیں پوج رہے، ہم بیت اللہ کو نہیں پوج رہے، ہم بیت اللہ کی بندگی نہیں کر رہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات عالی ہے کہ جس طرف آپ جائیں، جس طرف آپ رخ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اسی طرف ہے، اللہ کا علم اسی طرف ہے، جہاں جائیں آپ اللہ کو پائیں گے۔ لیکن اب ہمارے سامنے کوئی چیز ہو کہ جس کو ہم دیکھ کر ہماری عبادت میں یکسوئی ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ مقرر فرما دی کہ میں اپنی تجلیات کو یہاں پر ڈالوں گا۔ ہم بندگی کر رہے ہیں اللہ کی ذات کی، لیکن اللہ کی ذات نظر آنے والی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلیات کو، اپنے انوارات کو اور اپنی صفات کو بیت اللہ پر منکشف فرمایا ہے، بیت اللہ پر اپنے تجلیات کو ڈالا ہے، اپنے انوارات کو ڈالا ہے۔ تو ہم ان انوارات کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور ان انوارات کی طرف اور تجلیات کی طرف رخ کرنا ایسا ہے جیسے براہ راست اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔
تو اس لیے بیت اللہ ان تجلیات کا مرکز ہے، اس لیے ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، نہ یہ کہ ہم براہ راست بیت اللہ کو پوج رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ امت میں وحدت برقرار رکھنے کے لیے ایک جہت متعین کر دی۔ اگر آزاد چھوڑ دیا جاتا تو کوئی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتا، کوئی ادھر کرتا، کوئی ادھر کرتا، امام کسی اور طرف منہ کیے ہوئے، مقتدی کسی اور طرف منہ کیے ہوئے۔ امت میں اتحاد اور وحدت قائم کرنے کے لیے ایک جہت متعین کر دی۔ اور تیسری بات یہ آگے آئے گی بھی، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کا، ہر امت کا ایک قبلہ رہا ہے، لہذا اس امت کا بھی قبلہ ہونا چاہیے جس طرف یہ رخ کرے۔ تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنایا ہے بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے آنے کی جگہ، اور آنے کی جگہ سے مراد کیا ہے کہ لوگ وہاں بار بار آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ وہ امنا، اور امن کی جگہ ہم نے بنایا ہے، امن کا گہوارہ اس کو بنایا ہے۔ اور یہ قریش والوں کے دلوں میں اور سب کے دلوں میں اللہ پاک نے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہاں کوئی کسی قسم کی تعدی اور ظلم نہیں کرے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا، اور تم ٹھہرا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر پاؤں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو بیت اللہ مٹ گیا تھا، آثار ختم ہو گئے تھے۔ البتہ کچھ نہ کچھ نشانیاں موجود تھی، جن نشانیوں کی طرف رخ کر کے جو ہے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کچھ عبادت اور اعمال کرتے تھے، انہیں یکسوئی نصیب ہوتی تھی اور یہاں برکتیں حاصل ہوتی تھی ان کو، تو اس لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد جب دوبارہ واپس آئے تو پھر دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیت اللہ کے تعمیر کرنے کا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر نشاندہی فرمائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ اسی جگہ پر تعمیر فرمایا جہاں حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، گویا کہ سیدھا بیت المعمور کے برابر میں تھا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جب تعمیر ہوا تو چونکہ اخراجات کم پڑ گئے تھے اور اس لیے کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا، حتیم جس کو کہا جاتا ہے، اور اس حصے کو چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے اس تمنا کو ظاہر فرمایا تھا کہ اگر مجھے اپنی قوم کا خدشہ نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اختلاف پیدا کر دیں تو میں بیت اللہ کو اسی تعمیر پر لے آؤں جس تعمیر پر ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھڑا کیا تھا، انہی بنیادوں پر اسے لے آؤں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی کام جو ضروریات دین میں سے نہ ہو لیکن جائز ہو، آدمی اسے چھوڑ سکتا ہے، کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ بات سمجھے جی، کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے آدمی چھوڑ سکتا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی تعمیر کی اسی طرح سے برقرار رہنے دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنر رہے، مکہ کے یہاں کے گورنر تھے، یہ خلفائے راشدین کے زمانے کے، پھر بہت بعد کی بات ہے، تو پھر انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، تو ملت ابراہیمی بنیادوں پر لے آئے تھے پھر، لیکن ابراہیمی بنیادوں پر لائے تو پھر حجاج بن یوسف جب آئے تو حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر سے کچھ عناد تھا، لڑائی تھی، نفرت تھی، اور یہی وجہ کہ اس نے بیت اللہ پر حملہ لشکر کشی بھی کی تھی، تو اس نے پھر منہدم کر کے پھر واپس اسی تعمیر پر لے آیا جس پر قریش نے تعمیر کیا تھا، حتیم کو باہر کر دیا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھر بات آئی کہ بیت اللہ کو اب ابراہیمی بنیادوں پر لایا جائے، اس لیے کہ نبی اسلام کی یہ تمنا تھی۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا کہ اب تم اس کو اسی طرح سے رہنے دو، اس لیے کہ ہر آنے والا بادشاہ پھر اسے کھیل بنا دے گا، کوئی کہے گا قریش کی تعمیر پر ہو، کوئی کہے گا ابراہیم کی تعمیر پر ہو، تو اس طرح سے کھیل بن جائے گا، اس طرح سے نہ کرو۔ تو اب اس وقت سے اسی طرح سے ہے، سمجھے جی۔ تو مقام ابراہیم یہ ایک وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پاؤں رکھے اور پاؤں کے نشانات تھے، اور یہ پتھر از خود اوپر ہوتا تھا، اٹھتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اوپر جا کے پتھر لگاتے۔ اب یہ انوارات ہیں، یہ برکت کی چیزیں ہیں۔ اب اس پتھر کو کیوں برقرار رکھا گیا ہے؟ یہ برکت کی چیزیں ہیں۔
جسے کہ دوسرے مقام پہ آتا ہے فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بیت اللہ میں، اور اسی طرح سے مقام ابراہیم بھی. یہ آثار برکت ہیں، تبرکات کے آثار ہیں. یہ سارے کے سارے آثار جہاں ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں وہاں اترتی ہیں، اور جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں وہاں عبادت میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے. تو پتہ چلا مساجد میں، گھروں کے اندر ایسی چیزیں رکھنے جو بابرکت ہوں تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب یہ چیزیں بابرکت ہیں اور ان سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو لہذا گھروں کے اندر ایسی چیزیں کہ جو گناہ اور نافرمانیوں کی ہوں ان سے گھروں کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ، اچھا یہ مقام ابراہیم جو پتھر تھا یہ پہلے بیت اللہ کے بالکل ساتھ رکھا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ چار دیواری چھوٹی سی کھینچی ہوتی تھی، پتھر لگے ہوئے ہوتے تھے، ان پتھروں کے بیچ میں یہ رکھا ہوتا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سیلاب آیا، اور جب یہ سیلاب آیا تو پھر اس موقع پر یہ وہاں سے بہہ گیا پتھر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسے تلاش کروایا، اور تلاش کروا کر پھر واپس لے کر آئے، اور پھر تھوڑا سا بیت اللہ سے ہٹ کر رکھا جہاں اب رکھا ہوا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے اسی جگہ پر موجود ہے، اور اب اس کی بہرحال جالیاں اور اس کو نئے انداز سے کیا گیا ہے، چاندی کا خول اوپر لگا دیا گیا ہے. لیکن ان جالیوں کو جا کے چومنا یا ان کو مس کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. چومنا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. اس پتھر میں ضرور برکت ہے اور اس پہ خیر ہے، ہاں دیکھا جائے، صرف دیکھ لیا جائے، دیکھنے پر اکتفا کیا جائے، چومنا جائز نہیں ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور فرما کہ ٹھہرا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز کی جگہ پر، نماز کی جگہ بنا لو اس کو. اور یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید پر اتری تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول، میری تمنا، میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں نفل پڑھے جائیں، اس کے پاس کھڑے ہو کے نا 2 رکعت نماز نفل پڑھے جائیں عمرہ یعنی طواف کر لینے کے بعد. تو اسی پر اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے، وافقت ربی فی ثلاث، 3 چیزوں میں نے اپنے رب کے ساتھ موافقت کی ہے، جو میری چاہت تھی رب نے اس پر قرآن اتارا ہے. یہ کوئی 22 مقام ہے، لیکن حضرت عمر کی ایک روایت ہے بخاری میں جس میں 3 باتیں انہوں نے ذکر فرمائی. ایک کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے ہیں تو کیا رائے ہے، اس پر یہ آیت اتری، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور ایک میں نے یہ کہا کہ وہ سارے بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، اس پر اللہ پاک نے میری تائید فرمائی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور تیسرا میں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اے اللہ کے نبی، آپ کے گھر میں لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ ازواج کو پردے کا حکم دے دیں تو کتنی اچھی بات ہوگی. اس پر اللہ پاک نے حجاب کی آیتیں اتاری، قدرتی کی آیتیں اتاری. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور وَعَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا تھا یا تاکید کر دی تھی، لا ابراہیم کو، و اسماعیل، اور اسماعیل دونوں کو، ان طاہرا بیتی للطائفین، ان طاہرا اس بات کا حکم دیا تھا کہ پاک رکھیں بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے آپ بیت اللہ کو پاک رکھیں. کس چیز سے پاک رکھیں؟ ظاہری نجاستوں سے بھی، بتوں سے بھی، شرک سے، کفر سے. والرکوع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ. 3 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک اور ملت کی اصلاح کے لیے 3 بنیادی اصول ابراہیم علیہ السلام نے بتائے ہیں اور بنیادی دعائیں ہیں. اور یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ دعا 2 مرتبہ ہوئی ہے. ایک دعا تو یہاں یہ دعا جو ذکر ہے، یہ دعا اس وقت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بیت اللہ تعمیر نہیں فرمایا تھا. ابھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجر کو اور بیٹے حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑا. اس وقت یہ دعا ہے جس دعا کا ابھی تذکرہ آ رہا ہے. دیکھو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا کہا؟ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ تو کر دے، بنا دے، ہاذا اس جگہ کو، بلدن آمنن امن والا شہر. ابھی یہ شہر بنا نہیں ہے، اے اللہ اس جگہ کو تو امن والا شہر بنا دے.
ایک تو یہ دعا ہوئی اس وقت کی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ہاجر کو یہاں چھوڑا اور پھر جب دوبارہ آئے تھے اور آ کر بیت اللہ تعمیر کیا تو پھر سے دوبارہ یہ دعا فرمائی جس کا تذکرہ سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں سپارے کے اندر ہے. وہاں الفاظ ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، وہاں الف لام کے ساتھ معرفے کے ساتھ ہے اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا. اب یہاں کیا ترجمہ ہے؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. نمبر 2 ورزق اہلہ، اے اللہ یہاں والوں کو رزق بھی عطا فرما. پتہ چلا کہ امن پہلی ضرورت ہے، کسی ملک کی بنیاد ہے امن، اور معاش یہ ملک کی بنیاد ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام ایک شہر تعمیر کرنے والے ہیں اور مکہ مکرمہ ایک ملک تعمیر ہونے والا ہے، تو اس ملک کی تعمیر کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. ورزق اہلہ، اور یہاں والوں کو اے اللہ رزق کا بندوبست فرما. من الثمرات، پھل ان کو قسمہ قسم کے پھل ان کے لیے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن اے اللہ یہ رزق کے وعدے ان کے لیے ہوں من آمن منہم باللہ، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. چونکہ مکہ مکرمہ حرم کے اندر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ دعا مسلم کے لیے. قال ومن کفر فمتعوا قلیلا، تو کہا اللہ پاک نے ومن کفر، جس نے کفر کیا، فمتعوا قلیلا، تھوڑا سا اس کو سامان دے دوں گا. سامان سے مراد کہ تھوڑا سا اس کو دنیا میں نفع میں دے دوں گا. لیکن ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصير، ثم اضطروا، اور پھر اسے مجبور کیا جائے گا دوزخ کے عذاب کی طرف. وبئس المصير، اور بڑا بدترین اور برا ٹھکانہ ہے. تو یہ دو دعائیں یہاں پر ذکر ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں، ایک دعا امن کی اور دوسرا معاش کا معاملہ. اب تیسری دعا آگے آ رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم اور تربیت کی دعا فرمائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب بلند کیا، یرفع جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادوں کو، من البیت بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اور وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے. یوں نہیں کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں بلند کر رہے تھے، بلکہ اسماعیل کا نام الگ ذکر کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے. وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی ایسا کر رہے تھے، گویا کہ وہ تابع تھے، اصل بنانے میں ابراہیم تھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اور جب یہ ہو گیا کام تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تقبل قبول فرما لیجئے منا ہم سے، انك انت، بے شک انت آپ، السمیع سننے والے ہیں دعاؤں کو، العلیم اور جاننے والے ہیں دلوں کے حال کو. یہ بڑا پیارا جملہ ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں اس نیک کام کے اختتام پر دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت نیک عمل ہے، دعا کریں قبول ہوگی. اس کے بعد تلاوت، صدقہ کیا، نماز پڑھی اور کوئی خیر کا عمل کیا، اس کے بعد آپ دعا فرمائیں، دعا قبول ہوتی ہے. بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، نیک عمل ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ نیک عمل کے اختتام پر دعا قبول ہوتی ہے. ایک ضابطہ تو یہ پتہ چلا. دوسری بات ہمیں اس میں سے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کہہ رہے کہ اتنا بڑا عمل میں نے کیا، اے اللہ اب تو اسے قبول فرما، تو پتہ چلا کہ عمل کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کی دعا بھی اللہ سے کرنی چاہیے. اگر آپ نے نماز پڑھی، اے اللہ اس نماز کو قبول فرما، اے اللہ اس روزے کو، صدقے کو، تلاوت کو، تفسیر کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو اے اللہ قبول فرما. تو عمل کے اختتام پر اس عمل کی قبولیت کی بھی دعا کرنی ہوتی ہے. یہ دوسری بات سمجھ میں آئی. اور تیسری بات اپنی بڑائی نہیں ہے، اس میں انتہائی تواضع اور عاجزی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جب تک تو قبول نہیں کرے گا ہم اس عمل کے ذریعے سے فلاح اور کامیابی نہیں پا سکتے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار آپ قبول فرما لیجیے ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے.
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم اعظم ہے. جب بھی اللہ پاک سے کوئی قبولیت کا فیصلہ کرانا ہوتا تو یہ مانگا کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ پڑھتے تھے. لا الہ الا اللہ، یہ تو پہلے تمہید تھی دعا کی. اب دیکھو کتنی خوبصورت دعا ہے. ایک سربراہ، ایک باپ، ایک مربی کیسے دعا کرے اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اس سے بہترین دعا کوئی نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے. اللہ اکبر. دیکھو ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ وجعلنا، اے اللہ بنا دیجئے مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمین لک، اپنا فرما بردار بنا دیجئے. پہلی دعا یہ کی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا. اتنا عظیم کام کرنے کے بعد پہلی دعا کیا کی؟ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں نیک بنا. اللہ اکبر. آج ہم اپنا کوئی نیکی کرنے کے بعد اے اللہ بس پھر تو ہم تو دنیا ہی مانگتے ہیں. تو دنیا مانگنا منع نہیں ہے، لیکن دین کو بنیاد بناؤ. ایسی دعائیں پہلے مانگو جن دعاؤں کا تعلق آخرت سے ہو. 10 منٹ آپ نے دعا کی، ایک دعا بھی اس میں آخرت کی نہیں تھی. یہ کیسی دعا ہے؟ ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اللہ پاک سے اس کی رضا مانگی ہو، اللہ پاک سے آپ نے اس کے غصے کی پناہ چاہی ہو، آپ نے جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی مانگی ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیں، اے اللہ مجھے بھی، حالانکہ نبی تو اللہ کا 100% فرما بردار ہی ہے، لیکن سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ دعائیں مانگنے کی ہیں. اے اللہ ہمیں بھی، اے اللہ ہمیں ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. ومن ذریتنا، اور اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا. تو یہ دعا کرا کرو، اولادوں کی فرما برداری کی دعا کیا کرو. اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ ہماری اولادوں کو تو اپنا فرما بردار بنا. اور جب وہ اللہ کے فرما بردار بنیں گے نا تو پھر وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. پھر وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کے حق ادا کریں گے. ایک بیٹا باپ کے حق کیسے ادا کرے گا؟ جب اسے ڈر ہوگا کہ اگر میں نہیں ادا کروں گا تو کل یہ حالات میرے ساتھ پیش آئیں گے. وہ اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوگا، وہ قیامت سے ڈر رہا ہوگا، اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو باپ کے حقوق ادا کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں باپ کوئی زیادہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہماری اولادیں فرما بردار بن جائیں. بس ہماری اولادیں اتنی ہی بنیں جتنا ہماری اطاعت کریں. باقی اگر اولاد 100% دین کے پابند ہو جائے، نماز روزے کی پابند ہو جائے اور گناہوں سے بچنے لگ جائے تو اس میں ہمیں خود تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، پتہ نہیں کہاں بیٹھنا شروع کر دیا اس نے. مسجد میں اگر ایک بچے کا دل لگ رہا ہے اور وہ مسجد میں آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے آدھا گھنٹہ تلاوت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تکلیف کی بات ہے، یہ حیرانگی کی بات ہے، کہاں چلا گیا. اور اگر یہی بیٹا باہر جا کے ہوٹلوں میں گھنٹے گزارتا ہے، دوستوں کے ساتھ لگاتا ہے، تو وہاں کوئی بات نہیں، کیا کریں، یہ بھی ضروری ہے جی، یہ بھی ضروری ہے. یہ تو ظلم کی بات ہے نا. یہی بیٹی اگر گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کے لیے اگر آدھا گھنٹے میں بیٹھ گئی تو ماں کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے. اور اسکول کا کام ہی نہیں کیا اس نے، تو کام اس کا اتنا پڑا ہوا ہے وہ باقی ہے. کالج کا کام ہی آپ نے نہیں کیا، پڑھے گی کب یہ؟ اور اگر وہی نیٹ پر گھنٹے بیٹھتی ہے تو اس پر کوئی ماں کو پریشانی نہیں ہے، کوئی باپ کو پریشانی نہیں ہے. اور وہی اگر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی ہے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھتی ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھتی ہے تو اس میں بھی ہمیں پریشانی نہیں ہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ ماں باپ کا قصور ہے، یہ غلطیاں ہیں ہماری، اور ان غلطیوں کا خمیازہ ہم معاشرے میں آج بھگت رہے ہیں. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام، یہ نبیوں کی سیرت ہے نا، ہمارے لیے سب سے بہترین سیرت نبیوں کی سیرت ہے. ہاں، لقد کان لکم فی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، پتہ ہے. تو یہ اس طرح سے اپنی اولادوں کی تربیت کرو اور اس طرح سے اپنی اولادوں کا خیال کرو.
ربنا وجعلنا مسلمین لک، پھر میں اس دعا کو دہراتا ہوں، اے اللہ ہم نے مسجد تو بنا لی، اے اللہ ہم نے گھر تو تیرا بنا لیا، اے اللہ وجعلنا، اب اس گھر کو آباد کون کرے، اس کی توفیق بھی تو ہمیں دے گا، وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا، ہماری اولادوں کو بھی مسلمۃ لک، اپنا فرما بردار بنا، وارنا مناسکنا وتب علینا، اے اللہ مزید احسان فرما، وارنا ہمیں دکھا دے، ہمیں بتا دے، مناسکنا حج کرنے کے طریقے ہمیں سکھا دے، اللہ عبادت کا طریقہ سکھا دے، اے اللہ ہمیں تیری بندگی کرنے کا طریقہ سلیقہ آتا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ سکھا، ہم نے کبھی یہ مانگا، اے اللہ ہمیں نماز کا سلیقہ آتا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں نمازوں کا سلیقہ سکھا، اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آتا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری طرف رجوع فرما لے، ہماری طرف متوجہ ہو گیا، ہماری معروضات کو سن لے کہ نبی ہیں، نبی کیا گناہ کرے گا، لیکن سبق سمجھایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ذکر کر کے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب تیسری وہ دعا آئی ہے، تین دعائیں تھیں نا، ملک کو آباد کرنے کے لیے، امن کا مسئلہ اللہ حل فرما دے، معاش کا مسئلہ حل فرما دے، تعلیم اور تربیت کا مسئلہ، اے اللہ ہم نے گھر بنایا تیرا، مسجد ہم نے بنائی ہے، اے اللہ اس مسجد کا امام متعین فرما دے۔ امامت کی دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں مانگی تھی۔ اب دیکھو کتنی پیاری دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے اپنی اولادوں کو یہاں بسا دیا ہے، اپنی اولاد کو یعنی بیوی کو بچے کو یہاں بسایا اور ان سے سلسلہ وہاں آگے چلا، آبادیاں ہو گئی، اے اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج، منہم انہی میں سے ہو، یہ اشارہ بشریت رسول کی طرف کہ رسول انسان ہوتا ہے، انہی انسانوں میں سے ایک رسول بھیج، معلم بھیج، مربی بھیج، اور معلم کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم کا بندوبست فرما۔ کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات، تعلیم کا بندوبست فرما۔ تعلیم کا نصاب بھی ابراہیم علیہ السلام بتا رہے، نصاب تعلیم کیا ہونی چاہیے، دیکھو یتلو علیہم آیاتک، وہ یہ کام کرے گا، یتلو علیہم، اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ اے اللہ ایک رسول بھیج دے بس بات پوری ہو جاتی، لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کیا نصاب تعلیم ہے جو انسان کی تربیت کیا کرتا ہے، کس نصاب سے انسان کی زندگی بدلتی ہے، کس نصاب سے انسان کا اللہ پاک سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بنیاد قرآن کی تلاوت ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایسا رسول بھیج جو ان کے اوپر تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، اور دوسرا کام کیا کرے، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ ان کو کتاب کا علم سکھائے، یعنی قرآن کا معنی بتائے، وَالْحِكْمَةَ، اور اپنے عمل کے ذریعے سے، حکمت سے مراد سنت ہے، سنت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے اللہ ان کو جو پاک کرے۔ تو چار کام، چار نصاب کی چار شقیں کہہ لیجئے، چار شکلیں کہہ لیجئے نصاب کی۔ نمبر ایک قرآن کی تلاوت، نمبر دو قرآن کا معنی سیکھنا، نمبر تین حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا، نبی علیہ السلام کے ارشادات کو سیکھنا، اور نمبر چار اپنے دل کو صاف کرنا، دل کا تزکیہ، دل کا تزکیہ۔ کیا ہمارے نصاب تعلیم جہاں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا یا ہماری نسلوں نے پڑھا، ہماری اولادیں جہاں پڑھ رہی ہیں، کیا وہاں یہ چار باتیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں۔ اگر ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ چار باتیں نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے گھروں میں اپنی نسلوں کے لیے ان چار باتوں کا اہتمام کرنا ہے، پھر ان چار باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ دیکھو ورنہ ذلت اور رسوائی مقدر بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم کے لیے آدھا گھنٹہ ایک بچہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صبح سے لے کر دوپہر تک، اور پھر دوپہر کو واپس آیا، جناب کھانا کھایا، سلایا، پھر اس کے بعد شام پھر ٹیوشن، اور بھاری بھرکم فیس دے کر اچھے سے اچھے اسکول کے اندر۔ لیکن جب بات آئی قرآن کی تو آدھا گھنٹہ، جی وہ آدھا گھنٹہ بھی زیادہ، اتنا زیادہ کیوں بھائی؟
وہ بھی 15 منٹ. پڑھانے والا ٹیچر کون؟ گلی میں پھرنے والا کوئی بھی. داڑھی ہے، ٹوپی ہے، وہاں کیسا پڑھاتا ہے یہ تو نہیں پتہ. کیسا پڑھاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ خود جاننا ہو. امتحان تو پتہ تو جب پتہ چلتا ہے جب آدمی کو خود آتا ہو. خود بیچارے کو آتا نہیں ہے تو وہ گزرنے والے کو کیا پتہ کہ گزرنے والا کون ہے، یہ میرے بیٹے کی کیا تربیت کرے گا. بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے. اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو صحیح لوگوں کے پاس چھوڑو، غلط لوگوں کے پاس مت چھوڑو. ایک لمحہ آپ کے بچے کا ایک غلط آدمی کے پاس بیٹھنا، اس کی غلط حرکت اس کے اندر سرایت کرے گی. اس گھومنے والے کا کیا مقصد ہے پڑھانے کا سوائے پیسے کے؟ یہ غرض ہو اگر پڑھانے والے کی صرف پیسہ کمانا تو اس پڑھانے سے گھر میں خیریں اور برکتیں نہیں آئیں گی. اس پڑھانے سے نسلیں تربیت نہیں پائیں گی. اس پڑھانے سے نا نسلوں میں اللہ پاک کی محبت ہرگز نہیں آئے گی. وقت دو قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نکالو. بڑوں سے بھی درخواست ہے، بزرگوں سے بھی درخواست ہے، وقت نکالو. ہمارے پاس آپ آئیں جس وقت آپ کو جب موقع ملتا ہے آئے. آپ صبح آنا چاہتے ہیں، ظہر میں آنا چاہتے ہیں، آپ رات کو آنا چاہتے ہیں، جس وقت آپ کو موقع ملتا ہے آپ تشریف لائیں. آپ کو پورا ہفتہ وقت نہیں ملتا، آپ ہفتے میں 2 دن آ جائیں، ہفتہ اتوار آ جائیں. اتنا بھی نہیں ملتا آپ 1 دن آ جائیں. جیسا جس کو جس وقت موقع ملتا ہے وہ آئیں، قرآن سیکھیں. اگر اس لیے کہ یہ ہماری بنیاد ہے. اللہ کی فرما برداری، آخرت کو پہچاننا، دنیا میں آنے کا مقصد پہچاننا، اس کے لیے نصاب ابراہیم علیہ السلام نے متعین فرمایا جو 4 چیزوں پر مشتمل ہے. رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ رسول تلاوت پڑھ کے ان کو سنائے گا. مجھے آپ یہ بتائیو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی زبان، قرآن بھی عربی میں اترا. آپ علیہ السلام کے اول مخاطبین صحابہ وہ بھی کیا ہیں؟ عربی زبان والے. آپ ان کو تلاوت سکھا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو؟ تو زبان ہے ان کی. آپ عبداللہ بن مسعود کی قرات کو معیار قرار دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے جس طرح سے میرے اوپر نازل ہوا وہ ابن ام معبد کی طرح پڑھے. ابن ام معبد عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ کی طرح قرآن پڑھے، ابو موسیٰ کی طرح قرآن پڑھے. ان لوگوں کو کی قرات کو آپ نے معیار قرار دیا. یہ صحابہ کے بڑے قرہ تھے. ابی بن کعب کی طرح پڑھے. ان سے جا کے قرآن سیکھو. تو ضرورت ہے ہمیں بھی وہی، ہم بھی سیکھیں، قرآن کا تلفظ ٹھیک ہو جائے. تو یہ پہلی بنیاد ہے. اچھا، جب اس تلفظ کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں گے نا، اب آپ کے دل میں یہ اترے گا. ہمارے دلوں میں کیوں نہیں اترتا؟ کیا اسی قرآن نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو نرم نہیں کیا تھا کہ قتل کرنے جا رہے تھے نبی علیہ السلام کو؟ اور ایک نہیں کتنے واقعات ہیں کہ لوگوں کے دل نرم ہو گئے اس کی تلاوت کو سن کر کے. اس لیے کہ پڑھنے والا جب ٹھیک پڑھے تو سننے والے میں اثر آتا ہے. پڑھنے والا از خود تلفظ کی ادائیگی صحیح کرے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. معنی ہی نہیں پتا، تلفظ ہی نہیں پتا، ہا کو خا پڑھ رہا ہے، خا کو ہا پڑھ رہا ہے، قاف کو کاف پڑھ رہا ہے، لفظ سے لفظ بگڑ رہا ہے تو معنی تو فاسد ہے. تو اس لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. آخرت خیر ہے اور ابقا باقی رہنے والی ہے. قاف ٹھیک نہیں پڑا، وابقا تو ابقا کا معنی ہے رونے والا. مطلب یہ تھا کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، یہ ترجمہ کر رہا ہے آخرت رونے والی ہے. کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے اس سے، تلفظ میں بگاڑ ہو تو. عمر کے جس حصے میں آپ پہنچ گئے ہیں اگر ابھی بھی سیکھیں گے ٹھیک ہے، نئی زبان مڑے گی لیکن قیامت کے دن کم از کم اچھے لوگوں میں شمار ہو جائے گا، سیکھنے والوں میں شمار ہو جائے گا، عذاب نہیں ہوگا. دیکھو یہ اللہ پاک کا کتنا کرم ہے اور احسان ہے اس امت پر کہ کسی بھی وقت کوئی پلٹ آئے. یہ نہیں کہا کہ 50 سال کے بعد آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، 100 سال کے بعد آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. آخری لمحے میں بھی اگر آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا. 2 آدمیوں نے شروع کیا، ایک ہی دن شروع کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی، ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور دوسرا نے مکمل کر لیا، اس نے مکمل ناظرہ پڑھ لیا، حافظ بھی ہو گیا. قیامت کے دن دونوں کو اللہ پاک ایک ساتھ اٹھائے گا، ایک ہی عزت دونوں کو ملے گی. اس لیے کہ اس کی بھی نیت تو تھی نا، تو اس لیے نیت کریں سیکھنے کی. یہ پہلا کام ہے.
دوسرا وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کا معنی ان کو سکھاؤ جی، قرآن کا معنی سکھاؤ۔ یہ تفسیر کا سلسلہ یہی ہے، تعلیم کتاب، قرآن کی تعلیم دو، قرآن کا معنی سکھاؤ، مفہوم جاننے کی کوشش کرو۔ کم از کم زندگی میں ایک بار دورانیہ تو نکل جائے قرآن کا، ایک بار تو دور نکل جائے اللہ کا کلام۔ میں تو کہتا ہوں ایک بار نہیں، کئی بار نکلے تو تب بھی کم تھوڑا ہے، تب بھی تھوڑا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تلاوت کیا کرتے تھے، یا سلف الصالحین جو پرانے لوگ تلاوت کرتے تھے، تو وہ تو معنی کو سمجھ کے تلاوت کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بغیر سمجھے بھی پڑے گا تو ثواب تو ہے ہی ہے، اجر تو ہے ہی ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک اعلیٰ درجہ، ایک ادنا درجہ۔ ہم نے ادنا کو لیا ہوا ہے، اعلیٰ کو کیوں نہیں لے رہے؟ معنی سمجھ کر پڑھیں گے تو زیادہ بات ہے، زیادہ اجر ہے، زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں ہم اعلیٰ چیز کو لیتے ہیں۔ ہاں ایک جگہ بھائی یہاں نوکری لگی ہوئی ہے، یہاں تنخواہ اتنی ہے، دوسری جگہ سے آفر آئی ہے، وہاں تھوڑی سی زیادہ ہے، 10,000 زیادہ ہے، تو وہاں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اچھا بھائی جاؤ، کیوں؟ اعلیٰ کو اختیار کر رہے ہیں نا، وہاں سہولیات زیادہ ہیں، اعلیٰ کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو آخرت کی سہولیات اس میں ہے کہ قرآن کا معنی سمجھو پھر اسے پڑھو۔ آخرت کی سہولیات ہیں، آخرت کے بلند مقام ہیں، اور دنیا کے بلند مقام کیا ہیں؟ آخرت کے بلند مقام ایک درجہ اتنا بلند ہوگا جتنا زمین آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ تو اس لیے تعلیم کتاب خود بھی کوشش کرو، دوسروں کو بھی لے کر آؤ، اپنی نسلوں کو بھی آمادہ کرو، تیار کرو، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اس کے لیے آمادہ کرو کہ قرآن کا ایک تفسیری دور تو نکلے کم از کم۔ والحکمت، اور حکمت کی باتیں، حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ نبی کی سنت کو سیکھو، آپ کی زندگی کو سیکھو، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل محفوظ ہے۔ کیا چیز صحابہ نے محفوظ نہیں کی؟ کیا چیز نہیں محفوظ؟ 23 سالہ زندگی کا کوئی جز نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو بھائی، سب کچھ محفوظ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز، دیکھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، خرید فروخت کیسے کرتے تھے، اپنوں سے کیسے بات کرتے تھے، بیویوں سے کیسے بات کرتے تھے، دوستوں سے کیسے بات ہوتی تھی، دشمنوں سے کیسے بات ہوتی تھی، زندگی کا ہر شعبہ محفوظ ہے۔ کیا کیا چیز محفوظ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں 20 بال سفید تھے، وہ اتنی چیز بھی انہیں یاد ہے، 20 بال کل سفید تھے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، اندازہ کرو کہ ایک غیر ضروری، کیا اگر 20 بال سفید تھے یہ یاد نہ کرتے اور وہ محفوظ نہ کرتے تو کوئی گنہگار ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ بات محبت کی ہے، یہ بات تعلق اور عشق کی ہے۔ جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی ادائیں بہاتی ہیں، اس کی اداؤں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ باپ کو بیٹے سے اگر محبت ہے، بیٹے کی ایک ادا اچھی لگتی ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہے نا تو پھر کیا ہے، باپ کی نقل کر رہا ہوتا ہے۔ باپ جو کام کر رہا ہے، باپ افسر ہے کسی جگہ پر، جس طرح سے وہ کام کرتا ہے بیٹا بھی اسی طرح سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی اداؤں سے بہا رہی ہے، اچھی لگتی ہے۔ اور جب بیوی دیکھتی ہے تو وہ بھی خوش ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ اپنے باپ کی نقل کر رہا ہے۔ تو ہم خوش ہوں کہ ہمارا بچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہا ہے۔ ہمارے بچے نے آج لباس پہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ہمارے بچے نے آج سر پر عمامہ باندھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، ہماری بچی نے آج پردے پر عمل کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا ہے۔ ہمیں اس میں تو خوشی ہونی چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ اور ہم تو وہاں ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ کیوں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، میں بہت ادب سے، میں بہت عاجزانہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، اس معاملے میں آپ نہ ڈرے، لوگوں سے نہ پرواہ کریں، کسی ملامت کرنے والے کی مت پرواہ کیا کریں، مت ذہن میں یہ سوال نہیں، یہ سب شیطانی وساوے سے، یہ شیطانی وسوسے۔ آپ عمل کریں، آپ آگے بڑھیں۔ آپ نبی کی دنیا میں اس سے زیادہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی اچھا ہوتا تو اللہ پاک وہ اپنے نبی کو بتاتا۔
جس طرح سے آپ نے کھانا کھایا اس سے زیادہ کوئی اچھا نہیں، جیسے آپ نے پانی پیا، جیسے آپ نے اپنی قضاء حاجت فرمائی، اس سے زیادہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کائنات میں۔ تو سنتوں کو سیکھو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھو۔ بدھ والے دن عصر کی نماز کے بعد درس حدیث ہوتا ہے مدرسے کے اندر جامعہ علی میں، اس میں تشریف لائیں، آپ سنت کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ اندازہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہے، اور آپ علیہ السلام کی ہدایات قرآن کی شرح ہے، تشریح ہے۔ تو تھوڑا سا وقت قرآن و حدیث کو سیکھنے پر لگائیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کوشش فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور چوتھا جو نصاب بتایا وہ یزکیہم، بڑی اہم اور باریک بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں تزکیہ کرنا، دل کی صفائی۔ اب دل کی صفائی کو سمجھو ذرا، کیا مطلب ہے تزکیہ کرنا؟ نمبر 1، دل کو کفر سے، شرک سے، شبہات سے، نفاق سے پاک کرنا۔ پہلا معنی یہ ہے، کفر، شرک، نفاق اور شبہات سے دل کو کیا کرنا؟ پاک کرنا۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے بیٹے کا عقیدہ کیا ہے، آخرت کے بارے میں کوئی تزلزل کا شکار تو نہیں ہے، شبہ میں تو نہیں مبتلا، نہیں، یقین ہو، کفر اندر نہیں ہونا چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے، کیا اور دکھایا اور، نفاق نہیں ہونا چاہیے، شبہات میں نہ ہو۔ دوسری بات، دل میں دنیا کی محبت نہ بیٹھی ہوئی ہو، اس دل کو صرف اللہ کو دو، اللہ کو دو، اللہ کو دو۔ اگر اس دل کو آپ نے اللہ کو نہ دیا تو اس دل میں غیر آ کر بیٹھے گا، اور جب غیر بیٹھے گا تو دنیا بھی رسوا، آخرت بھی رسوا ہوگی، دونوں جہان تباہ ہو جائیں گے۔ دل اللہ نے بنایا ہی اسی کام کے لیے کہ اس دل میں اللہ کی محبت آئے، اللہ کی معرفت آئے، اس میں مت کسی کو جگہ دو، مت کسی کو اپنے دل میں آنے دو۔ ہاں، جس کو بھی آنا ہے دل کے اندر، دل میں جس کی بھی محبت آئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد آئے، پہلے نہ آئے، نہ۔ سمجھے جی؟ آپ اپنے گھروں کے اندر مثال کے طور پر اب ترجیح کس کو دیتا ہے انسان؟ اپنی اولادوں کو، بھیا اولادیں پہلے، پھر اس کے بعد آنے والوں کو، پھر اس بعد آنے والوں، یہاں سب سے پہلے اللہ اور اس کا رسول آنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا، دل کا کام ہے محبت کرنا، اس کو تم جتنا بچاؤ گے یہ محبت کرے گا، جائز محبت پر نہیں ڈالو گے تو یہ ناجائز محبت کی طرف جائے گا، اس کا کام ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، دل کا کام ہے محبت کرنا، اس کو اللہ اور اس کی رسول کی محبت نہیں سکھاؤ گے، اس کے اندر نہیں ڈالو گے تو غیر کی محبت آئے گی، اور جب غیر کی محبت آ گئی، آنکھیں بھی غلط، کان بھی غلط، زبان بھی غلط، اس لیے کہ دل رئیس الاعضاء ہے، تمام اعضاء کا سردار ہوتا ہے۔ آنکھ اس وقت تک غلط نہیں دیکھتی جب تک دل اسے حکم نہ کرے، کان غلط نہیں سنتا جب تک دل اسے حکم نہ کرے، زبان غلط نہیں بولے گی، ہاتھ غلط نہیں حرکت کرے گا، پاؤں غلط نہیں حرکت کرے گا جب تک دل اسے نہ حکم کرے۔ اس لیے دل کا تزکیہ بنیاد ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے، آپ جاننا چاہیے یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پہلا کام تزکیہ قلوب کیا ہے، دلوں کو صاف کیا ہے۔ تو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، شبہات سے دل کو پاک کرنا۔ نمبر 2، دنیا کی محبتوں سے دلوں کو پاک کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 3، دلوں کو نفرتوں سے بھی پاک کرنا ہے، دلوں کو نفرتوں سے بھی پاک کرنا ہے۔ یہ کیا دل ہوا کہ جس میں غیروں کی نفرت بٹھائی ہوئی ہے، اندر بڑے بڑے بچھو پالے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ یہ اپنا ایمان ہمیں برباد کرنا ہے بچھو پال کر؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں سناؤں گا اور اس کے بعد آپ کو سمجھنا چاہیے، عجیب بات کہی امام غزالی نے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فرمایا دل یہ گھر ہے، اور یہ حسد اور کینہ اور نفرت یہ دل کے کتے ہیں، یہ دل کے کتے ہیں۔ جس دل میں یہ کتے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں اللہ پاک کی محبت نہیں آئے گی۔ خالی کرو پہلے اس کو۔ مانا زیادتیاں کی ہیں آپ کے ساتھ لوگوں نے، ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ، جرم کیا ہے، ارے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ کبھی بھی یاد رکھیے گا، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور آپ کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ نے اسے معاف کر دیا، درگزر کر دی، تو اللہ آپ کی عزت کرے گا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے نا۔
تو اس لیے اپنے دلوں کو نفرتوں سے بھی پاک رکھو، غیروں کی محبتوں سے بھی پاک رکھو، اولادوں سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، مال سے محبت، یہ سب محبتیں منع نہیں ہیں، لیکن یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھنی نہیں چاہیے۔ جس دن یہ بڑھ گئی تو خطرے کی بات ہے، اور اس کا صاف صاف قرآن میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہہ دیجئے اے نبی اگر تمہیں تمہاری اولادیں، تمہیں تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارے مال اور تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں بڑی بڑی، اگر یہ سب کے سب احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تجھے زیادہ یہ چیزیں عزیز ہیں، و جہاد فی سبیلی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں، فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ غلط ہے۔ تو ان محبتوں کو کم کرو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھو۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے گی، کیسے آئے گی یہ سوچنے کی بات ہے۔ تلاوت بہترین ذریعہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، سب سے بہترین ذریعہ تلاوت۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اس سے اللہ کی محبت آئے گی۔ نمبر 3، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو گے، اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ اور جب اللہ کی محبت آئے گی، جہاں کہیں گندگی اور نجاست اور غلاظت ہو تو آپ جتنا صاف ستھرا پانی ڈالیں گے آہستہ آہستہ گندگیاں چھٹنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کی محبت لاؤ، غیروں کی محبتیں رخصت ہوں گی۔ لیکن آپ یہ کہو گے جناب نہیں یہ بھی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے دلوں کا تزکیہ مانا دل کو صاف کرنا، پاک کرنا، تزکیہ نفس یہ ضروری ہے۔ اس لیے مشائخ، علماء، صوفیاء کرام برس سال ہا سال ان کے لگ جاتے دل کے تزکیہ کرتے کرتے، دلوں میں غیروں کی محبتیں نہ آئیں۔ اس طرح سے محنتیں کی لوگوں نے، اور ساری رات کی ریاضتیں کرتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتے تھے، ورد کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، جنگلوں میں جا کے بیٹھ کر اس طرح سے تزکیہ کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، کہا جس آدمی کے دل میں کسی غیر کی محبت ایسی پیوست ہو گئی ہے، نہیں نکل رہی، اس کا حل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے اور 40 دن تک مخلوق سے تعلق چھوڑ دے، سوائے ضروری بات کے کسی سے بات ہی نہ کرے۔ اعمال کرو، اعمال سے دل صاف ہوگا۔ یہ تو بیمار ہے نا، تو بیمار تو پھر علاج کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ بھائی آپ بیمار ہیں، اس وقت آپ نے باہر نہیں جانا، آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں، صرف ضروری کام آپ کو کرنے۔ اسی طرح سے مریض پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو اپنے دلوں کا تزکیہ یہ بھی ضروری ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، کہا کہ آپ غلبے والے، اور اے اللہ تو حکمت والا ہے، تو غالب قدرت والا ہے اور تو حکمت والا ہے، تیرا ہر حکم حکمت بھرا ہے، کوئی بھی حکم تیرا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔